مدنی چینل کے ناظرین، جو 14 اگست قریب آ رہا ہے تو ایک طرف تو کچھ اس طرح کی مسرت سے محسوس ہو رہی ہے کہ یوم آزادی کی وہ تاریخ بھی قریب آ رہی ہے جس روز 1947 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اگرچہ وہ اسلامی تاریخ 27 رمضان مبارک بتائی جاتی ہے، خیر بے شمار قربانیاں دے کر یہ ملک پاکستان ہماری یہ وجود میں آیا اور بہت بڑی نعمت ہمارے ہاتھ آئی۔ تو اس کی 20ویں تاریخ ہے، وہ 14 اگست ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک خوشی کا لمحہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے والا ایک کام ہے۔ تو ایک اس مسرت کا ہونا ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، اور پھر ایک ایسا ملک ہے جس میں اسلامی جو زندگی گزارنے کی جو آزادی ہے اور اسلام و دین کے حوالے سے جو کام کرنے کی جو آزادی ہے، اس کا ایک اپنا تصور ہے، اس کی اپنی ایک بہار ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا ملک پاکستان جس میں نہ صرف اسلامی زندگی گزارنے کی آزادی بلکہ اسلام و دین کی دعوت عام کرنے کی بھی جو آزادی ہے، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا بھر میں اگر کہیں آنا جانا رہتا ہو تو انہیں اس نعمت کی قدر ہو سکتی ہے، اور جا بجا اذانوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں، اور مختلف جو اسلامی تہوار جو ہوتے ہیں، اس میں سب سے بنیادی باتوں میں تمام تر عیدوں کی عید میلاد النبی، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیوں بھرا جو 12 ربیع الاول کا جو دن ہے، وہ جس شان و شوکت کے ساتھ اس وطن عزیز میں منایا جاتا ہے، دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، لیکن بات اس وقت صرف پاکستان کی ہو رہی ہے۔ اسی طرح جشن معراج لے لیجئے، شب برأت کے اجتماع لے لیجئے، عیدین کے اجتماعات اور عیدین کا جو ماحول لے لیجئے، خوشیوں بھرا ماحول، ایک مسرت بھرا ماحول، ایک اخوت بھرا ماحول جو نظر آتا ہے، یہ اپنی مثالات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف جہاں 14 اگست کے آنے کی ایک خوشی ہوتی ہے کہ جشن آزادی منانے کا ایک ذہن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک وہ خاص لمحہ ہوتا ہے، وہیں ایک تھوڑی سی بات عرض کروں گا۔ وہیں ایک دوسری طرف ایک خیال، ایک تصور یہ بھی آتا ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ جیسے کہ گناہوں کا ایک سلسلہ اٹھنے والا ہے، یعنی جشن آزادی منانے کا جو ہمارا جو اپنا انداز ہے، جبکہ یہ واقعی شکر گزاری والا ایک لمحہ ہے، اور قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں اور بڑھا دیتا ہے۔ شکر گزاری کے اپنے انداز ہوتے ہیں، یہ اسلام، اور کیونکہ اسلام ہی کی بات کریں گے کہ جس وطن عزیز کی آزادی کا آپ اور ہم جشن منانا چاہتے ہیں، جشن منانے کی جو خوشی ہم محسوس کرتے ہیں، وہ پاکستان اسلام ہی کے نام پر آزاد ہوا ہے۔ یہ بچہ جانتا ہے۔ میری جو پیدائش ہے وہ 1970 ہے اور ہمارا ملک یہ 1947 میں آزاد ہوا ہے۔ ہم نے بچپن سے ہی یہ بتایا گیا اور ہم نے دیکھا، کتابوں میں پڑھا، اور جو آج ایک سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر آزاد ہوا، اور ہمارا بچہ گویا کہ ایک نعرے کو جانتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی بالکل۔ اچھا، کانسٹیٹیوشن کی طرف بھی اگر ہم توجہ کرتے ہیں تو اس میں کانسٹیٹیوشن میں دین اور اسلام اور قرآن اور حدیث اور مذہب اور یہ وغیرہ
کو حنفیت وغیرہ کو جو ایک دکھا گیا ہے جو کہ یہ چیزیں ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کا جو حصہ ہیں، تو ظاہر بات اسلام و دین کے حوالے سے کی جائے گی۔ اب یہ جو جشن آزادی منانے کا جو ہمارا جو انداز ہے، جب اس پر غور کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یار یہ کیسا انداز ہے جشن آزادی منانے کا، یعنی کیا ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ خوشی کا موقع ہم نے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزارنا ہے؟ اب سوال کرتے ہیں کہ عاشقان رسول، یہ دنیا بھر میں پاکستان کی آزادی کا جشن کی خوشیاں منانے والوں، کیا یہ تہیہ ہے ہمارا، یا کیا یہ ہم طے کر چکے ہیں، یا ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ ہم نے خوشی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ گزارنی ہے، اور نافرمانی بھی نت نئے انداز سے ہونی چاہیے؟ اب غور کیجیے، خواہ و نافرمانی نماز قضا کر کے ہو، خواہ و نافرمانی نماز قضا کر کے ہو، خواہ و نافرمانی گانے باجوں کی صورت میں ہو، خواہ و نافرمانی فلمیں ڈراموں کی صورت میں ہو۔ میں نے ابھی کی خبر ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ 14 اگست کو نئی فلمیں سنیما گھروں میں آئیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا وطن عطا فرمایا اور اتنی قربانیوں کے بعد، اور دوسری طرف اس وطن آزادی کی خوشی کا اظہار اس طرح مطلب کہ گناہ کے ذریعے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے، لوگوں کو ستا کر، لوگوں کو ڈرا کر، اپنے سائلنسر، اپنے موٹر سائیکل کے جو سائلنسر اس کی جالیاں نکال کر اتنی زوردار آوازیں، ہوائی فائرنگیں کر کے اس طرح مطلب منائیں گے۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ ایک اور بچی کو گولی لگی ہے، کہیں سے آرتی ہوئی آئی، اندھی گولی تھی، لگ گئی، بچی بیچاری وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ آپ کیسا جشن آزادی منانے جا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ خود آپ کسی حادثے کا شکار ہو کر ہسپتال میں پڑے ہوں، یعنی موٹر سائیکل کے سائلنسر سے جالی نکال کر اس طرح فائرنگیں کر کے، خوف و ہراس پیدا کر کے، اور ناچ کر، گا کر، ڈھول باجے بجا کر، کیا آپ بتائیے اے عاشقان رسول، کیا یہ انداز جشن آزادی منانے کا درست ہے؟ دنیا میں لوگ اپنے اپنے ممالک کی جشن آزادی کیسے مناتے ہیں، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ نظریہ کوئی عقل قبول کرے گی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو انداز ہے وہ عین اسلام و شریعت کے مطابق، جس چیز کی قرآن و حدیث نے ہمیں اجازت دی، جس کی اسلام نے ہمیں اجازت دی، وہی ہمارا انداز ہونا چاہیے۔ اب وہ ہمارا انداز، اسلامی انداز کیا ہونا چاہیے، اس پر غور کر لیجئے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس پر غور کریں۔ نماز پڑھنی ہی چاہیے، اس وقت خاص شکرانے کے نفل ادا کریں، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اللہ کی حضور دعا کریں، اور بالخصوص جو اس وطن عزیز کے اندر جس طرح کے مسائل ہیں، ان مسائل کو دور کرنے کے لیے کہ وہ دور کیسے ہوں، اس پر غور کریں۔ ظاہر مسائل دور کرنے کے لیے ہم ہی کو ہی اپنے متعلق غور کرنا پڑے گا کہ کس طرح کرپشن ختم ہو، رشوت ختم ہو، سود ختم ہو، بددیانتی ختم ہو، ماشاءاللہ جو مساجد اتنی بنی ہے وہ مساجد کس طرح آباد رہے، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آپس میں محبت اور پیار کیسے پیدا ہو۔ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اتفاق میں برکت ہے، یاد رکھیے گا، جب اتفاق اٹھ جائے نا تو اس کی پہلی نحوست یہ ظاہر ہوتی ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے۔ آج ہمارے درمیان اتفاق نہیں، ہم ایک ہی وطن کے مطلب رہنے والے، ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہے، ہمارے درمیان ایک طرح سے نفرتیں اور دوریاں ہیں۔ اگر ان دوریوں نفرتوں پر بھی غور کریں تو ان کی کوئی اسلامی بنیاد کیا، ایک شرعی بنیاد کیا، خواہ اردو بولنے والا ہو، خواہ پنجابی بولنے والا ہو، خواہ بلوچی بولنے والا ہو، خواہ سندھی بولنے والا ہو، خواہ پشتو بولنے والا ہو، خواہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، خواہ میمن بولنے والا ہو، میمنی بولنے والا ہو، خواہ سرائکی بولنے والا ہو، خواہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، یہ جو تقسیم ہے نا،
یہ تو آپس کا تعارف ہے، یہ قبائل کی تقسیم، اس طرح کے ناموں کی تقسیم، یہ تو ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے کہ بھئی یہ کون یہ کون یہ کون، تعارف تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہماری جو شعبوں کی تقسیم ہوتی، قبائل کی تقسیم ہوتی ہے، قرآن اس کو تعارف بتاتا ہے کہ یہ تو تعارف ہے، تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ یہ بنیاد ہے، تقوی کی بنیاد پر فضیلت ملتی ہے، اور وہاں پر بغض اور کینہ، نفرت اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو آپس کی نفرت کا کوئی شرعی جائزہ لے لیں، آپس کے کینہ اور بغض کا کوئی شرعی جائزہ لیں، جائزہ شرعی لینا پڑے گا۔ یہ مجھے کیوں اچھے نہیں لگتے، شرعی جائزہ لوں گا، یہ مجھے کیوں اچھے نہیں لگتے، شرعی جائزہ لوں گا۔ اچھا یہ مجھے اچھا لگتا ہے، کیوں اچھا لگتا ہے، اس کا بھی شرعی جائزہ لوں گا۔ کیوں اچھا لگتا ہے، پیسہ زیادہ ہے اس لیے اچھا لگتا ہے، حسن زیادہ ہے اس لیے اچھا لگتا ہے، کس لیے مجھے اچھا لگتا ہے۔ ہمارا معیار اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، ہمارا معیار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہمارا معیار خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار اور جملہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ہے، ہمارا معیار اولیاء کرام کی محبت ہے۔ ہماری نفرت بھی اللہ کے لیے، ہماری محبت بھی اللہ کے لیے۔ 14 اگست اس بات کا جائزہ لیا جائے، جشن آزادی منانے کے لیے ان باتوں کا جائزہ لیا جائے۔ اگر اس سال کا جشن آزادی منانے والا ایک عاشق رسول اس 14 اگست کو اپنے پڑوسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور ان دو پڑوسیوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، ان قوموں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں اتفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ ایک ہی سے اتفاق بنا لیں، آپ دو سے اتفاق بنا لیں، اگر 20 کروڑ سے زائد عوام کوشش کر کے اگر یہ نیت کرے کہ میں آج ایک سے اتفاق پیدا کروں گا، تو مجھے بتائیں جب یہ سارے گس کے اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو محبت کا وہ ایک خوبصورت رنگ ہمیں نظر آئے گا جشن آزادی کی خوشی میں، کہ واقعی وہ خوشی ہوگی کہ آپس کی محبت پیدا ہوگی، آپس کا پیار پیدا ہوگا، آپس کی الفت پیدا ہوگی۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک وقت تھا کہ اس وطن کی آزادی کے لیے ایک قوم لڑی اور قربانی دے کر اس کو آزاد کروایا گیا، اور آج ہم ایک ہی دوسرے کو ماریں گے، ایک ہی دوسرے کو کاٹیں گے، ایک ہی دوسرے کی قتل و غارت گری کریں گے۔ ہماری جیلیں کیوں آباد رہیں، ہماری مسجد آباد رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت، ریاضت اور رب کی رضا کے مطابق جشن آزادی کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ